درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ لاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم دعوت نہیں کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ درجہ دیتے ہیں خیر امہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے، اگر ہم دعوت الاسلام نہیں کرے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، ایک مڈل موسٹ کمیونٹی، ایک بیچ کی قوم، تاکہ آپ لوگوں کو شہادت دے۔ اسی طرح ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شہادت دیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے جو لوگ تک اسلام نہیں پہنچا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم جب عام طور پر مسلمان سے پوچھیں گے تو پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور جواب ملے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہمارے والدہ سے زیادہ، ہمارے والد سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ، ہمارے اہلیہ سے زیادہ۔ جواب ایک ہی ملے گا، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن مثال کے طور کے اوپر سپوز آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جب آپ گھر پہ شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی، برے الفاظ استعمال کیے، آپ کو جو پتا چلے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ بنا وجہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے گالیاں دی، برے الفاظ استعمال کیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے، اور کیا؟ معاش کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے۔ ماشاء اللہ، آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بری گالیاں دے رہا ہے، غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، آپ انہیں ماریں گے، آپ انتقام لیں گے، آپ اس کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے، ہاں کہ نہیں؟ بالکل۔ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی دی؟ آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک، ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پڑوسی کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو گالی دی بنا وجہ، بری بات کہا۔ ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے کے آئیں گے، اس کو سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 ٹو آیت نمبر 92 میں وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کا بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف سب سے بری بات کہی. جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی، سب سے بڑی گالی دی. اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، وہ شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری گالی کہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه. ایز دو یہ جو آسمان ہے، ان کے پاس، آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وتنشق الارض، یہ زمین پھٹ اٹھتی. وتخر الجبال هدا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی. اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں. ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوستوں، ہمارے ہندو دوست، ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، والدہ سے زیادہ، والد سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ. ہر روز ہمارے پڑوسی، ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم اسکول میں جاتے ہیں، ہر روز ہمارے عیسائی دوست، ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والدہ سے زیادہ، والد سے زیادہ. اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے. وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے، ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے کے آنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 کہ یہ لوگ، یہ کرسچن لوگ، عیسائی لوگ، ہندو لوگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھولتے. کہنے کے لیے ماشاءاللہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، صرف کہنے کے لیے، واللہ صرف کہنے کے لیے. اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں. اگر کرتے تھے، جب والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے تھے ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے، ہم اسے ماریں گے. اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے. اور یہاں ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنا تو بازو میں رہا، ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں. ہاتھ بٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے، کرسمس پتا ہے آپ لوگ کو؟ کرسمس، ہاں، جب کرسمس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائی ہمارے عیسائی دوست کو کہتے ہیں میری کرسمس. جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس، آپ کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. عیسائی لوگ کو سدھارنا دوسری بات رہی، ہم سدھارے تو نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے. ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجا پہ، اور پوجا پہ پرساد دیتے ہیں، اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے. وہ قرآن شریف میں کم از کم 4 جگہ لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں لکھا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے وہ کھانا جو مرا ہوا گوشت ہے، جو خون ہے، خنزیر کا گوشت، اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرساد دیتے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے.
ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرساد دیتے ہیں تو ہم ان کو دل نہیں توڑنا چاہتے، تو کیا کرتے؟ بسم اللہ بول کے کھا لیتے۔ کل بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ منہ کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئے گا، میری دوستی ٹوٹ جائیں گی۔ ہمیں غیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے۔